قاسم محمد اللهم صل على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات بر محمد. ٹائم جو ہے کافی ہو چکا ہے، ہمیں دوسری مجلس پڑھنا ہے. 8 بجے کا میری مجلس کا وعدہ تھا. 8 بجے ہم نے فون کیا تو بہرحال جاوید صاحب نے کہا 8:15 بجے آپ پاس لینے آئیں گے. ماشاءاللہ میں جیسا آپ نے دیکھا سب کچھ ہے. اس میں مجلسیں سب لگی ہوئی ہیں آج کا، آپ سب کو پتہ ہے. لہٰذا اگر ٹائم کی پابندی نہیں ہوگی تو کہیں نہ کہیں مجالس کا سلسلہ اس طرح سے جو ہے بہت وہ ہو جائے گا. وگرنہ ہر صاحب خانے کا دل چاہتا ہے کہ عزاداری میں تذکرہ زیادہ ہو، گفتگو زیادہ ہو. الحمدللہ پروردگار نے ہم کو جو شخصیات جن کی محبت ہم لوگوں کو عطا کی ہے وہ کثرت کے محتاج نہیں ہیں، وہ خود میں کثیر ہیں. ان کا ایک نقطہ جب پھیلتا ہے تو قرآن بنتا ہے. میرے عزیز دوستو، حروف میں کوئی دم نہیں ہوتا. حروف کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ الفاظ بن کر الفاظ پھر جملوں میں ڈھل جائیں اور جملے کچھ مفہوم کو منتقل کر دیں. وگرنہ حروف کی اپنے میں کوئی ویلیو نہیں ہے. لیکن جب یہ حروف کسی ایسے صاحب کردار کا جز بن جائیں الفاظ کی شکل میں تو یہ حروف خود اتنے وزنی ہو جاتے ہیں کہ انسان کو صرف صاحب کردار سے محبت نہیں ہوتی، حروف سے محبت ہونے لگتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہر عین ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن وہ عین جو علی، لفظ علی، اسم علی کا جز ہو، آپ بتائیں کتنا اچھا لگتا ہے. کوشش کرتا ہے کہ انسان جو فنکار ہے وہ اسی عین کو لکھنے میں اپنے پورے فن ادا کر دے. یہی قرآن کا اگر عین بن جائے تو آپ قاریوں کو دیکھیں کہ جس ٹائم عین قرآن کا وہ نکالتے ہیں تو پورے تمام قرأت کے جتنے اصول ہیں وہ رب العالمین میں نکال ڈالتے ہیں تاکہ عین بہت اچھی طرح ادا ہو جائے. آپ ان کو عام عین دیجئے تو وہ زیادہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اگر حرف کسی ایسے لفظ کا جز بن جائے کہ وہ لفظ کسی کردار کی عکاسی کریں، کسی شخصیات کی عکاسی کریں. آپ دیکھیں کہ خود ہے میں کتنا وزن ہے، لیکن اگر یہی حرف ہا حسین کا جز بن جائے، خود آپ دیکھیں کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں، اس میں کوئی حسن نظر آتا ہے. لیکن اگر فاطمہ کے حروف کو الگ الگ لکھ دیں تو یہ فے کتنا حسین ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو حسن ہوتا ہے وہ حسن حروف لفظ سے لیتے ہیں، لفظ اس کردار سے لیتے ہیں کہ جس کردار کی عکاسی وہ لفظ کر رہا ہوتا ہے. صلوات بھیجیے. یہ میں نے سب کچھ اس لیے تمیدی گفتگو کی کہ کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جن مفاہیم کو سمجھانے میں الفاظ میں اتنا دم نہیں ہوتا کہ ان معنی کو منتقل کر دیں. ویسے تو کلن کوئی بھی لفظ ایسا نہیں کہ جو کما حقہ معنی کو منتقل کر دے، لیکن الفاظ کا کام ہوتا ہے کہ معنی کو ذہن کے قریب کر دے.
تاکہ انسان متوجہ ہو جائے کہ ہم اس لفظ سے کیا بتانا اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ بچوں اگر بات کرنا ہے تو آپ پیچھے جائیے جلدی سے، اور نہیں تو دونوں میں فاصلہ کر کے بیٹھا لیے۔ ایک اور سلوات بھیجیے محمد والا۔ لہذا میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ معانی ایسے ہوتے ہیں، کچھ مطالب ایسے ہوتے ہیں، کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جن مفاہیم کو آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، لہذا اس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے جو اس کی ضد ہوتی ہے، جو اس کی اپوزٹ ہوتی ہے، مثلا نور کی اگر حقیقت کو سمجھانا چاہیں تو ہم کما حقہ نور کی حقیقت کو بتا نہیں سکتے۔ تو نور کو سمجھانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ انسان ظلمت کی تعریف کرتا ہے، تاریکی کسے کہتے ہیں، اندھیرا کسے کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے بھی نور کے ساتھ تاریکی کو خلق کر کے بتا دیا تاکہ اگر تمہیں نور سمجھ میں نہ آئے تو جب نور چلا جائے گا تو تاریکی تمہیں گھٹن کے ذریعے بتا دے گی نور کسے کہتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے محمد۔ میرے عزیز دوستو، امام کے وجود کو دنیا سمجھ نہ پائی، حل نہ کر سکی، ہضم نہ کر سکی، یہ نہیں اس کو احساس ہو پایا کہ امام کے وجود سے کائنات میں کتنی برکتیں ہیں اور کتنی فلاح ہے۔ اگر کما حق ہوئے امام اور حجت خدا کے وجود اور اس کی برکتوں سے انسان محظوظ ہو جاتا تو پوری طرح اس سے فائدہ اٹھاتا، لہذا کیونکہ کما حق ہو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے اور اس کو محظوظ نہیں کر سکے، محسوس نہیں کر سکے، تو خداوند عالم نے غیبت کو ہمارے اور آپ کے مقدر میں لکھ دیا کہ اب غیبت میں تم دیکھو کہ امام نہ ہو تو تمہیں کیسا لگتا ہے۔ یہ میں نے کیا عرض کیا؟ عرض کیا کہ جب اصل کوئی مطلب پوری طرح سمجھ میں نہ آئے تو اس کے ضد کے ذریعے سے سمجھا جاتا ہے۔ آج دیکھیں آپ، کوئی بھی آدمی چاہنے والا ہے، کسی بھی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ امام کا ظہور ہو جائے۔ امام کے زمانے میں بھی مشکلات تھیں، لیکن امام کے زمانے میں انسان کو اتنی ڈھارس رہتی تھی کہ ہم جا کے اپنے وقت کے امام سے مل لیں گے، اپنی بات کہہ دیں گے۔ جو کچھ انہوں نے کہہ دیا، اب جب انہوں نے ہم کو اس کا حل بتا دیا، بس وہی میرے لیے آب حیات ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جو امام کی خدمت میں لوگ آئے ہیں، انہوں نے اپنے مسائل اور مشکلات بیان کیے ہیں، امام نے اس کا حل بتایا، نکل گئے۔ ظاہراً 9ویں امام کا واقعہ یا 10ویں امام کا واقعہ ہے۔ امام کے پاس آیا اور اپنی مشکلات، مادی مشکلات کا اس نے اظہار کیا۔ امام نے کہا اچھا یہ کہا تمہاری مشکل مادی ہے، یعنی دنیاوی مشکل ہے؟ کہا ہاں۔ آپ نے زمین پر لکیر کھینچی، وہ جو ہے اینٹ بن گئی سونے کی، اس نے کہا اٹھا لو اسے، اس نے اٹھا لیا، پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ اب جب مانگی رہتے تو ایک مشکل اور ہم وہ بھی بیان کر دیتے تو وہ بھی حل ہو جاتی۔ امام فوراً رکے، کہا ابھی تمہیں اور مشکل ہے، تمہارے ذہن میں آ رہی ہے بات۔ فوراً انہوں نے پھر ایک لکیر کھینچی، پھر وہ بسکٹ بن گیا، یعنی اینٹ بن گئی، بسکٹ نہیں وہ چھوٹا والا، وہ اینٹ بن گئی۔ وہ گویا امام نے کہا اب تو تمہاری مشکل حل ہو جائے گی؟ کہا ہاں حل ہو جائے گی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ادھر انسان مشکل میں گرفتار ہوا، اس نے سوچا چلیں اپنے امام سے کہہ دیں مشکل حل ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ لیکن جب آج ہم مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ امام کا ظہور ہو جائے، یعنی اس وقت ہم نے اپنے امام کے وجود کو صحیح معنوں میں اس کی برکتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، ناقدری کی، تو ہم آج غیبت میں مبتلا ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ یہ یاد رکھیے گا میرے دوستو، غیبت نعمت نہیں ہے، غیبت ابتلا ہے، غیبت امتحان ہے، غیبت دوستوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے ابتلا ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ سخت ترین امتحان ہے ان کے چاہنے والوں کا، وگرنہ امام موجود ہوں، ہم امام کو دیکھ سکیں، امام سے بات کر سکیں، امام کی ساتھ ہم نشینی ہو سکے، امام کی صحبت اختیار کر سکیں، امام بولیں اور ہم سنیں، ہم اپنی بات ان کی امام کی خدمت میں بیان کریں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن آج غیبت کے زمانے میں وہ تمام، یہ اور بات ہے
کہ غیبت کے زمانے میں بھی ہم امام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اگر وہ فائدے ہم تک نہ پہنچتے تو ہم ختم ہو جاتے۔ ایک سلوات سبحان بھیجیے۔ یہ بتائیے، ظاہر ہے اگر ہم کو پانی مل رہا ہے لیکن اگر خود اپنے امام کے ہاتھوں کے ذریعے مل رہا ہوتا، ہمیں حیات مل رہی ہے لیکن یہ حیات ڈائریکٹ ہم امام کے ذریعے سے لے رہے ہوتے تو کتنا فرق ہو جاتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ پس یہ غیبت ابتلا ہے، اس ابتلا کے دور میں انسان کو ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہم کو اتنی توفیق دے کہ اس امتحان سے سرخرو سر بلند ہم باہر نکلیں، اس لیے کہ یہ آخری زمانہ ہے۔ آخری زمانے میں عقائد متزلزل ہوں گے، مشکلات بڑھیں گی، مومن اور چاہنے والے زیادہ سے زیادہ سختیوں میں گرفتار ہوں گے۔ ان حالات میں ہم کیسے اپنے امام کے اوپر، اپنے اللہ پر، اپنے رسول کے اوپر ہم کو عقیدے کو باقی رکھنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے۔ اسی لیے امام سے آپ کے ایک چاہنے والے نے کہا، مولا اس آخری زمانے میں جب عقائد کا بچانا بہت سخت ہو جائے گا اس وقت ہم کیا کریں؟ تو امام نے فرمایا تھا کہ دیکھو اس وقت، اس زمانے میں تم اس دعا کی تلاوت کرنا، اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار تو اپنے نفس کی معرفت کرا، اگر تو نے اپنے آپ کو نہیں پہچانوایا تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، تو اپنے رسول کو پہچانوا، فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اگر میں نے تیرے رسول کو نہیں پہچانا تو میں تیری حجت اور تیرے زمانے کی حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا، یعنی اپنے امام کو۔ اللہم عرفنی حجتک، اے میرے پروردگار اپنے زمانے کی حجت کو پہچانوا، اگر تیرے زمانے کی میں نے حجت کو نہیں پہچانا تو میں گمراہ ہو جاؤں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ آج کے زمانے میں جو سخت ترین حالات ہیں، ہم کو روزانہ مصلی پر صبح کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، پروردگار پہلے تو تیری معرفت ہو، تیرے رسول کی معرفت ہو، پھر وقت کے امام کی معرفت ہو۔ ایک صلوات بھیجیے۔ دیکھیے امام کے سلسلے میں ہم جو غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں اور امام کو ہم اپنا جیسا سمجھنے لگتے ہیں، یہ عام علماء جیسا سمجھنے لگتے ہیں اور مراجع کرام کے ذریعے سے ہم امام کو پہچانتے ہیں، یہ اشتباہ ہے۔ حدیث اور روایت میں آیا ہے لا یقاس بنا احد، ہمارا کسی کے ساتھ بھی تم مقایسہ نہ کرنا، ہمارا کمپریزن کسی کے ساتھ بھی نہ کرنا۔ اسی لیے جب ہم دعا پڑھتے ہیں، جب کربلا والوں کے سلسلے میں ہے اور جب بھی امام کو خطاب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تمام اولیاء یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم اپنے وقت کے امام کے پیروں کی خاکوں کے اوپر قربان ہو جائیں۔ علماء و مراجع کرام، بزرگ شخصیتیں، بڑے بڑے عرفاء جب کربلا کے شہیدوں کو سلام کرتے ہیں، روایت حدیث ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب کربلا والوں کو سلام کرنا تو سلام کرتے وقت سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي فِيهَا دُفِنْتُمْ فُزْتُمْ فَوْزًا عَظِيمًا فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ۔ یہ کس سے حدیث ہے؟ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جب کربلا والوں کو تم سلام کرنا تو اس طرح کہنا کہ میرے ماں باپ قربان ہوں آپ پر۔ کہنے والا کوئی عالم ہو، کوئی مجتہد ہو، حتیٰ امام کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں کربلا والوں کو خطاب کر، یعنی کون کربلا والے؟ یعنی حبیب۔ کون کربلا والے؟ یعنی سعید۔ کون کربلا والے؟ یعنی جون، حبش کے غلام جون۔ اگر ان کو بھی تمہیں سلام کرنا ہو تو تمہیں یہ کہنا ہوگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ بھی پاک ہیں اور وہ پاک زمین بھی پاک ہو گئی کہ جس میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ ایک صلوات بھیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ زمین کس لیے پاک ہوئی؟ اس لیے کہ کربلا والے اس میں شہید ہو گئے، اس میں دفن ہوئے، اس میں آپ کا خون مل گیا۔ کربلا کی زمین کو آپ اٹھائیے، مٹی کو لے کر کے آپ یہاں آ جائیے، اب اس میں تو دفن نہیں ہے نا، دفن تو کربلا میں، لیکن کربلا میں دفن ہونے کے بعد
پوری کربلا کی مٹی اپنی حقیقت اس کی بدل گئی۔ تمام مٹیوں کے سلسلے میں حکم فقہی یہ ہے کہ کھانا حرام ہے، لیکن کربلا کی مٹی کے لیے، خاک شفا کے لیے یہ نہیں کہا ہے کہ کھانا جائز ہے۔ کیا کہا ہے جی؟ فیہ شفاء، خاک کربلا میں اب شفا رکھ دی ہے اللہ نے۔ یہ نہ کبھی کسی کے ذہن میں آ جائے کہ بس کیونکہ اب دفن ہو گئے تو اب یہ مٹی پاک ہو گئی۔ صرف پاک ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ زمین کی مٹی، یہ کربلا کی مٹی اب شفا بن گئی ہے، اب مرنے والے کی زبان پر رکھی جاتی ہے، اب بیمار اور مریض کی زبان پر رکھی جاتی ہے۔ ائمہ نے کہا ہے اپنی وصیت ناموں میں کہ ہمارے کفن میں کربلا کی مٹی کو رکھ دینا ہے۔ صلوات لہذا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کا مقایسہ کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ لہذا کبھی بھی ہم اپنے ائمہ کو مجتہدین کے ذریعے سے نہیں سمجھتے۔ ائمہ کو سمجھنے کے لیے اللہ کی معرفت سے آغاز کرنا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، سخت بات ہے۔ اس روایت کے جملے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے میرے پروردگار اپنی معرفت عطا کر۔ اگر تجھ کو نہیں پہچانا تو تیرے رسول کو نہیں پہچان پائیں گے، تیرے رسول کو نہیں پہچانا تو تیرے امام کو نہیں پہچان پائیں گے، تیری حجت کو نہیں پہچان پائیں گے۔ اس کا مطلب وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے اللہ کی معرفت ضروری ہے۔ وہاں سے ہم کو گویا طے کرنا ہوگا کہ وہ ذات کہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ بن رہا ہے، وہ کتنی بڑی عظیم شخصیت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد یہاں۔ لہذا ہم سے یہ روایت حدیث ہے کہ اپنی معرفت، ہم پروردگار کو کس سے پہچانیں گے؟ پروردگار کو پہچاننے کے لیے خود ائمہ نے جو ہم کو دعائیں دی ہیں، جس طریقے سے ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے اللہ کو پہچاننے کا، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ خود اہل بیت کی وہ دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں میں اہل بیت نے اللہ کو پکارا ہے۔ انا فقیر وانت الغنی، انا فقیر وانت الغنی، انا مسکین وانت الصاحب، وانا محتاج وانت الغنی، وانا ضعیف وانت القوی۔ اور امام بیان کرتے ہیں کس کی یہ دعا ہے؟ چوتھے امام کی۔ انا فقیر وانت الغنی، هل يسأل فقیر الا الغنی، ہے میں فقیر محض ہوں، تو غنی محض ہے۔ اب فقیر اگر اپنی کوئی سوال کرے گا تو کیا غنی کے علاوہ کسی اور سے کر سکتا ہے؟ میں کمزور ہوں، تو صاحب قدرت ہے، تو قدرت والا ہے۔ اگر ضعیف اپنی مشکل کو بیان کرے گا تو کس سے بیان کرے گا تیرے علاوہ؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں امام کے گویا امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے تجھ کو پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے کو کائنات کی قدرت، طاقت، مادہ سب کچھ ہو، لیکن خدا نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، اللہ کی نظارت نہ ہو، اللہ کا حضور نہ ہو، تو تمام قدرت، تمام طاقت اس کے کام آئے گی؟ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، خدا کا دیا ہوا ہے۔ یہ میرا ہاتھ جو چل رہا ہے کس کی بنا پر؟ اللہ کے ارادے کی بنا۔ میری زبان جو چل رہی کس کی بنا پر؟ اللہ کے ارادے کی بنا کے اوپر۔ اور اگر اللہ کا ارادہ ایک لمحے بھر کے لیے ارادہ رک جائے تو ہماری حیات کی گھڑیاں اور لمحات رک جائیں گے۔ بس اس کا مطلب جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ اللہ کے ذریعے، لیکن اللہ سے لے کر اس کائنات تک پہنچا کون رہا ہے؟ کون واسطہ بنا ہے؟
کون واسطے فیض ہے؟ ہم میں تو دم نہیں، ہمارے پاس جو دامن ہے اس میں اتنے سوراخ ہیں کہ کچھ بھی اللہ کی طرف کا یہاں رکے گا ہی نہیں۔ تو ایسے ذوات مقدسہ کی ضرورت ہے کہ جس کا رابطہ اس سے اتنا قریب ہو کہ شب معراج اس نے اتنا قریب بلا لیا ہو کہ اب کوئی فاصلہ ہی نہ ہو اس کے اور اس معبود بندے کے درمیان، اور بندوں سے اتنا قریب کا راستہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد وہ اس بزم کو چھوڑ کر یہاں بندوں کی خاطر یہاں آ جائے، یعنی بندوں سے محبت اتنی زیادہ ہو کہ بزم ملائک میں جانے کے بعد اذن و منی کی صدا سننے کے بعد پھر معراج کے بعد زمین پر اترے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر کے وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ذوات مقدسہ سوائے محمد اور آل محمد کے ہیں کہ جن کا رابطہ اوپر بھی اتنا قریب کا ہو اور زمین پر اس طرح ہو کہ جتنا ان کو درد ہے کسی کو درد نہیں ہے؟ صلوات بھیجو۔ محمد وآل محمد۔ اب جو ذوات مقدسہ جن کا رابطہ اللہ سے ہو، جو واسطے فیض ہوں، وہ کیسے عام انسانوں یا علماء کے ساتھ ان کا مقایسہ کیا جا سکتا ہے؟ کہ جس کے لیے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا مقایسہ، ہمارا کمپریزن کسی اور کے ساتھ نہ کرو۔ روایت میں آیا ہے کہ ہمارے سلسلے میں تم رب کے علاوہ جو چاہو کہہ سکتے، ہمارے فضائل اور کمالات کے سلسلے میں۔ زیارت رجبیہ کا جملہ ہے کہ لا فرق بینک و بینہم الا انہم عبادک، تیرے اور ان کے درمیان، اہل بیت کے درمیان کوئی فرق نہیں، فرق بس یہ ہے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ اللہ کی قدرت کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسے سمجھیں گے؟ کون؟ کیا خدا زمین پر اتر کے ہم کو اپنی قدرت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ لہذا خداوند عالم نے اپنی قدرت کے مظاہرے کے لیے اہل بیت کو خلق کیا، اپنے نور کی نور نمائی کے لیے اہل بیت کو خلق کیا، اپنے علم کے مظہر کو اس نے اہل بیت کو خلق کیا کہ علم خدا کو اگر سمجھنا ہے تو علم اہل بیت کے ذریعے سے ہم خدا کو سمجھ سکتے ہیں، خدا کے علم کو سمجھ سکتے ہیں، کہ جو آنے کے بعد کہہ رہا ہے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی، پوچھو پوچھو۔ کائنات میں اس سے پہلے یا اس کے بعد کسی نے دعویٰ کیا؟ اگر کسی نے دعویٰ کیا سوائے رسوائی کے کچھ بھی اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ ایک صلوات بھیجو۔ امام سے شاید کسی نے سوال کیا، آقا یہ بتائیے علی آپ سے جب کوئی سوال کرتا ہے تو آپ آنکھ بند کر کے جواب دے دیتے ہیں، کچھ سوچتے نہیں ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ تمہیں ہاتھ میں انگلیاں کتنی؟ تو کہتا ہے 5۔ کہا امام نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ تو ہاتھ کی انگلیاں میرے ہاتھوں کے سامنے ہیں، مستقل ہیں، یہ میرا پورا کنٹرول اس پر ہے، جب چاہیں کھولیں جب چاہیں بند کریں۔ امام نے فرمایا جس طرح تمہارے ہاتھ کی انگلیاں تمہارے پاس ہیں اور اس پر تمہارا کنٹرول ہے، یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ انصاف سے بتائیے جب ذرہ ذرہ آنکھوں کے سامنے ہے تو میرے دل اور میرے زبان یہ دونوں امام کے سامنے ہیں کہ نہیں؟ جو دل میں سوچ رہے ہیں اور جو زبان پر بول رہے ہیں، اگر ان دونوں میں فرق ہوگا تو امام کی نگاہ میں ہم کیا ہوں گے؟ جو ہم دکھا رہے ہوں گے اور جو ہم ہوں گے، اگر ان دونوں میں فرق ہوگا تو کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم کے علم کا مظہر زمین پر کائنات میں ائمہ علیہم السلام ہے۔ کسی عالم دین نے اس جملے، اس جواب کی تشریح کی ہے، امام نے، وہ عالم دین فرماتے ہیں کہ جواب امام نے اس کی عقل کے اعتبار سے دیا ہے، اس کی صلاحیت کے اعتبار سے دیا ہے، جبکہ امام کا علم اور ہمارا اس ہاتھ کا علم، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم جب ان انگلیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک موقع بھی یہ بھی آ سکتا ہے کہ آنکھیں تو کھلی ہوں لیکن مجھے یہ 5 انگلیاں نہ دکھیں، مجھ کو یہ 4 انگلیاں دکھیں۔
اور اگر ایسا نہ ہو تو جب ہم اپنی آنکھیں چیک کرانے جاتے ہیں تو وہ ہم سے ایرو نہ پوچھا کریں کہ ای کدھر ادھر ہے کہ ادھر ہے، اور اس کے بعد وہ انگلیاں دکھاتے ہیں، کہے ہیں 4 کہ 5 اور 2۔ وہ عالم دین بڑی اچھی تشریح کی ہے، فرمایا یہ جو ہم اپنی انگلیاں بتاتے ہیں کہ 5، یہ میرا علم حسی ہے، حس کے ذریعے، سینس کے ذریعے سے 5 سینس ہے جو یہ بصارت کے ذریعے سے بتلا رہے ہیں کہ یہ 5 ہیں، لیکن اہل بیت کا علم حسی نہیں ہے، اہل بیت کا علم حضوری ہے۔ کیسے میرے ذہن میں ابھی اب تصویر آ گئی، آنکھ کی ضرورت نہیں ہے، کان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ علم حضوری ہے جو خود بخود پوری تصویر اس کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور اس میں چاہے اندھا ہو، گونگا ہو، پیلا ہو، کالا ہو، اگر عقل قوی ہے تو پوری طرح وہ تصویر منتقل ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیے۔ یعنی علم حضوری میں خطا کا امکان ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ آج جاوید بھائی کا چھوٹا بچہ ہمیں بلانے گیا تھا ظاہراً، تو کہنے لگا بڑی، ہم نے کہا کیا ہے تبرک میں؟ کہنے لگا بڑی زبردست اسپیشل کھیر ہے آج۔ تو ہم نے کہا پھر کہا مجلس بہت زبردست پڑی ہے، A1 کلاس کی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ اب ظاہر ہے تبرک A1 ہے تو پھر مجلس بھی اس کے ذہن میں آئے گی، تبرک مجلس بھی A1 ہونا چاہیے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کا جو علم ہے اس میں خطا کا امکان نہیں ہے، اور ہمارا جو علم ہے، ہمارے اور اہل بیت کے علم زمین آسمان کا ہے۔ علماء، مجتہدین، عرفاء کا علم سیکھنے کے بعد آتا ہے۔ آج ہم نے 1 سیکھا، پھر 2 سیکھا، پھر 3 سیکھا، جتنا سیکھے اس کے عالم بنے، جتنا نہیں سیکھے اس کے جاہل بنے۔ اما اہل بیت جب سے پیدا ہوئے تب سے عالم ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں علموں کو کیسے ہم جو ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے علم والے ہیں وہ بڑے علم والے میں؟ اصلاً نہیں۔ ایک علم وہ ہے کہ جس کی ابتدا جہالت سے ہے، ایک علم وہ ہے کہ جب سے ان کی شروعات علم سے ہوئی ہے۔ ایک صلوات بھیجیے۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آئیں، پیچھے جاوید بھائی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیے۔ صلوات بھیجیے۔ جتنا آ سکتے ہیں آ جائیے، بسم اللہ۔ مجلس میں ختم ہونے والی ہے کیونکہ دوسری مجلس۔ میرا موبائل ہے کیا؟ آپ کا ہے؟ نہ بچہ ہوا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس 2 باتیں ہم نے آپ تک پہنچائیں تاکہ فارمولے کے طور پر باقی رہیں۔ ایک کچھ مفاہیم ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے، ان کو سمجھنے کے لیے ہم کو ضد کو سمجھنا ہوتا ہے، اس کا جو مقابل مفہوم ہے اس کو سمجھنا ہوگا۔ میں نے مثال دی کہ اگر دن کی روشنی اجالے کو سمجھنا ہے اور صحیح معنوں میں نور سمجھ میں نہ آئے تو تاریکی سمجھ میں آتی ہے۔ انسان دن کی نعمت کو نہیں سمجھتا، لیکن جب رات آنے لگتی ہے اور رات آ جاتی ہے تب کہتا ہے ایک دن گزر گیا۔ اسی طرح ہم ابھی اپنی سلامتی اور صحت کو نہیں سمجھتے، جب بیمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم جوانی کو نہیں جوانی کی نعمت کو نہیں سمجھتے، لیکن جب جوانی چلے جاتی، جب ڈنڈا ہاتھ میں آ جاتا ہے اور کمر جھک جاتی ہے تب کہتے ہیں آئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ کہ یہ پلٹ کے نہیں آنے والی ہے، یہ جوانی کبھی پلٹنے والی نہیں ہے، صحیح ہے؟ جو وقت گزر گیا وہ کبھی واپس آنے والا نہیں ہے۔ صرف خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں کہا ہے کہ اگر ہماری بارگاہ سے تم پیچھے پلٹے ہوئے ہو تو جب تم متوجہ ہو جاؤ اسی دن تمہیں ہم جوان کر دیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ ایمان کا بڑھاپا کبھی بھی جوان ہو سکتا ہے، اور اگر ایمان جوان ہو جائے تو پھر بدن بھی جوان ہو سکتا ہے۔
آپ کے سامنے مثال ہے. اور جب ایمان قوی اور جوان ہوگا تو کسی کا بدن بوڑھا ہوگا ہی نہیں. جنت میں کیوں سب لوگ جوان ہوں گے؟ کیوں جوان ہوں گے؟ اس لیے کہ ایمان جوان ہوگا. کہتے نہیں ہم اب بوڑھے ہیں 80 سال کے لیکن حوصلے جوان ہیں. انسان اپنے حوصلوں سے جوان ہوتا ہے، اپنے ارادوں سے جوان ہوتا ہے، اپنے فیصلوں سے جوان ہوتا ہے. جس کو اپنے ماضی پر افسوس نہ ہو وہ جوان ہے. جو ہاتھ نہ ملے ارے وقت گزر گیا میں نے کیا کیا. آپ یہ بتائیے کہ حبیب کے سن کو تاریخ میں تو دیکھ سکتے ہیں لیکن کبھی لفظوں میں آپ کبھی ادائیگی میں تو کبھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ حبیب بوڑھے تھے؟ ہمیں تاریخ میں تو ملا کہ سن ان کا 80 برس کا تھا لیکن جب کربلا کے میدان میں ان کے کردار کو دیکھا تو حور میں اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، وہب قلبی اور ان میں کوئی فرق نظر نہیں آیا. تو آپ نے دیکھ لیا لوگ ارادوں سے جوان ہیں، حوصلوں سے جوان ہیں، ایمان سے جوان ہیں. بدن محتاج کنٹرول ہوتا ہے بدن پر روح کا. اگر روح انسان کی جوان ہے تو بدن جوان رہے. کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے میں شادی کرتے ہیں؟ صلوات بھیجیے محمد والے. بہت سے بوڑھے خوش ہو گئے سامنے بیٹھے میں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے. اب یہ بات ہی ایسی ہے کہ خوش ہونا چاہیے، اما شرط ہے کہ ایمان جوان ہو جائے. یہ میں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی ہے. مشہد میں ایک ہے میرے خیال سے شاید 75 یا 80 سال کا ہے. اس نے ابھی ہے عمان کا رہنے والا. اس نے سینما ہال خریدا ایک عرب سے اور سینما ہال خرید کے اس کو امام باڑہ بنا دیا. ابھی جو ہم عمان میں مجلس پڑھ کر کے آئے اسی سابق کے سینما ہال میں اور فی الحال وہ امام باڑہ ہے. اس کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی قم میں. مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ باپ کا یہ معاملہ ہے. تو ایسی بات نکلی تو کہنے لگا میرے بابا نے ابھی ایک اور شادی کی ایران میں، 35 سال کی وہ لیڈی ہے ایرانی. تو ہم نے کہا اب وہ کہتا ہے لیکن میرے بابا نے کہا ہے کہ میرا مکان مشہد کے روضے سے 5 کلومیٹر پر ہے یا 3 کلومیٹر اس میں مجھے، لیکن میری ممی راستے میں 3-4 جگہ بیٹھتی ہیں لیکن میرا باپ مستقیم جو گھر سے نکلتا ہے تو روضے ہی پہ رکتا ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. ایک اور صلوات بھیجیے محمد. خدا کی قسم اگر روح انسان کی قوی ہے تو اپنے بدن کو حکم دے کے دوبارہ جوان کر سکتی ہے. اگر روح قوی ہے تو روح کو خداوند عالم نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنے بدن کو جوان باقی رکھ سکتے ہیں. ایک فارمولے پہ عمل کرنا ہوگا، روح کو اپنے مولا کی اطاعت کرنا ہوگی تاکہ روح کا نوکر روح کی اطاعت کرنے لگے. یہ ہے فارمولہ. تم اپنے بڑے کے سامنے چھوٹے بن جاؤ، تمہارا چھوٹا تمہارے سامنے چھوٹا رہے گا. ایک صلوات بھیجیے. اس فارمولے پر اہل بیت نے عمل کیا. اپنے بڑے کے سامنے ہمیشہ خود چھوٹے بنے رہے تو خداوند عالم نے پوری کائنات کو ان کے سامنے چھوٹا سا بنا دیا. اب سورج کا ایک دفعہ نکلنا آپ کو پتا ہے، یہ چاہتے تو روزانہ نکالتے. چاند کو ایک مرتبہ آپ نے سنا ہے کہ 2 حصوں میں تبدیل کیا، یہ چاہتے تو روزانہ تبدیل کرتے. لیکن کوئی شوق تھوڑی نہ ان کو. جب ضرورت پڑے تب نوکر سے کام لیجئے. یہ نہیں کہ اپنے آقائی کو صرف بتاتے رہیے یہ اٹھو یہ رکھو یہ اٹھاؤ وہاں جاؤ یہاں آؤ، کہ سیلری دے رہے ہیں اس لیے کہ یہ کھڑا کیوں ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. پروردگار نے ہم کو دیا بھی وہ ہم سے کچھ لیا بھی نہیں، صرف ہم سے کہا کہ اپنے بڑے کے سامنے چھوٹے بنے رہو، پوری کائنات تمہاری ہو جائے گی.
بس میرے عزیز دوستو، پس ایک بات کہ کچھ مفاہیم کو ہم ڈائریکٹ نہیں سمجھ سکتے ہیں، لہذا اہل بیت کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کے جو پلیت ترین لوگ تھے، پست ترین لوگ تھے، ان کو دیکھیں کہ کیسے لوگ. خدا کی قسم علماء کا کہنا ہے نہ کسی کو حسین زمان کہہ سکتے ہیں اور نہ کسی کو یزید زمان کہہ سکتے ہیں. دنیا میں کوئی کتنا ہی بڑا پست ہو جائے یزید نہیں ہو سکتا. یزید بننے کے لیے حسین مقابل میں ہوں تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ یزید ہے. یہ یاد رکھیے گا، یزیدی تو ہو سکتا ہے، یزید نہیں ہو سکتا. اسی طرح ہم سے کہا گیا ہے حسینی بنو، حسین نہیں بننے کے لیے کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین تو ہیں، حسین تو پردے غیب میں ہے. جو پردے غیب میں ہے وہ ہے حسین زمان. ہم حسین زمان نہیں ہو سکتے. کوئی مرجع، کوئی مجتہد، کوئی عالم، کوئی انقلابی حسین زمان نہیں ہو سکتا. حسین زمان پردے غیبت میں ہے. پھر کمی کس کی ہے؟ حبیب زمان کی، مختار زمان کی، سعید زمان کی. زمانے کے حر کی ضرورت ہے. زمانے کا ہو کوئی کہ جو وقت کے حسین کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دے کہ اب تک جیسے زندگی گزاری، کل نہیں پتا کہ کل آنے والا کیسا دن ہو. لہذا انہی مفاہیم میں سے ایک ہے اطمینان. اطمینان کو آپ سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ بے چینی کو نہ سمجھیں، اضطراب کو نہ سمجھیں. کربلا میں ایک طرف آپ کو ششمہا نظر آئے گا اور ایک طرف عمر سعد اپنے ایک لشکر کے ساتھ نظر آئے گا. میرے عزیز دوستو، مصائب میں بہت ساری باتیں آپ تک منتقل نہیں ہو پاتی ہیں. اطمینان سب سے بڑی صفت ہے ایک انسان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں. اطمینان، سکون. بس ایک طرف ششمہا علی اصغر ہے باپ کے ہاتھوں پر، اور ایک طرف عمر سعد اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہے. صرف آپ تاریخ سے پوچھئے کون مضطرب ہے اور کون مطمئن ہے. آیا وہ ہاتھ ڈگمگا رہے تھے کہ جس میں بیشیر تھا، یا وہ ہاتھ ڈگمگا رہے تھے کہ جس کے ہاتھ میں چلے کمان تھا؟ آپ ہمیں بتائیے. وہ باپ کے جس کی آغوش میں ششمہا ہے، وہ بے چینی کی حالت میں تھا، اضطراب کی حالت میں. یا وہ لشکر کے جو مقابل میں جن کے ہاتھوں میں کمانے اور تیروں کو وہ کھینچے میں نشانہ لگانے کے لیے. اس کا مطلب یہ کہ ان کو اپنے فیصلوں کے اوپر یقین ہے کہ میرا رب ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم رب کی مرضی کے مطابق قدم اٹھا. بس میرے عزیز، یہی وجہ ہے کہ امام کے ہاتھوں پر بچہ منقلب ہو جاتا ہے. امام جب لوٹتے ہیں تو آپ کی زبان پر جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. ہم اللہ کی جانب سے آئے ہیں، ہم اللہ کی طرف جانا ہے، اور ہمارا ہر امر اللہ کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے امر کی اطاعت کے لیے، اس کی رضایت حاصل کرنے کے لیے خاطر. لیکن 7 مرتبہ ہم اس عمل کو کی یاد بناتے ہیں آج تک عمل عاشور کی شکل میں. یہ وہ عمل ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا تھا. ایک امام حسین کا عمل اللہ کی بارگاہ میں تھا جو اطمینان کی منزل تھی، اور ایک عمل ماں کے مقابل میں تھا کہ ماں کو اس بچے کو کیسے دے. ماں نے تو یہ سوچ کر دیا تھا کہ شاید میرے بچے کو پانی، لہذا خیمے تک بڑھتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، خیمے تک بڑھتے ہیں. اس لیے آپ ایک باپ بھی تو ہیں، ایک خاتون کے شوہر بھی تو ہیں. اب آپ اپنے بچے کو لیے جا رہا ہے ایک ایسی ماں کو دینے کے لیے جس کی آغوش کا یہ بچہ پیاسا ہے. کتنے آرزو امیدوں سے دیا ہوگا کہ اس کو پانی ملے گا. لیکن حسین پہنچنے کے بعد رباب در خیمہ پر نہیں ہے،
بعض ذاکرین علماء کہتے ہیں رباب کو اس بات کا پتہ تھا شاید میرا آقا میرے بچے کو پانی نہ پلوا سکے، اگر ہم در خیمہ پر ہوں گے تو میرا سید و سردار شرمندہ ہو سکتے ہیں، لہذا رباب پیچھے سے خیمے کے گوشے میں بیٹھے تھے۔ بچی آگے بڑھی، اس بچی نے بابا سے پوچھ لیا بابا کیا بھیا کو پانی پلا دیا؟ بابا امی تو پیاسے ہیں۔ حسین نے ابا کا دعویٰ تھا، بچی کو تو سمجھانا ہے نا، اے میری لال میں تجھ سے کیسے کہوں کہ میں نے تیرے بھائی کو پانی نہیں پلوایا؟ بس بچی کی نگاہ پڑی، مجھے مقتل نے اس سے زیادہ نہیں لکھا۔ ماں نے دیکھ لیا، ماں جلدی سے بولی اے میرے آقا، اے میرے سید سردار، آپ کیوں شرمندہ ہوئے؟ آپ کو کیا پتا تھا یہ ظالم، یہ دشمن اتنے پست ہے کہ ایک بچے پر بھی رحم نہیں کریں گے۔ فرماتی یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تم جیسے بچوں کو بھی ذبح کیا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ امام نے رباب کو دیکھا، ماں کو دیکھا، فرماتے رباب یہ بتاؤ میں کون ہوں؟ کہا آقا آپ میرے امام ہیں۔ کہا میرے سلسلے میں تم پر کوئی چیز فرض ہے؟ رباب کہہ دیا آقا آپ امام وقت ہے، آپ کی اطاعت واجب ہے۔ امام فرماتے رباب لو اپنے بچے کو لے لو۔ رباب نے بچے کو لیا کیونکہ اطاعت کی منزل میں ہے۔ امام فرماتے میرے ساتھ آؤ، پشت خیمہ پر جاتے ہیں، تلوار کی نوک سے قبر کو کھودا۔ اے رباب لاؤ اپنے بچے کو دو۔ اپنے دیکھا کبھی کسی ماں کے سامنے اس کے دودھ پیتے بچے؟ رباب کے سامنے، ارے رباب کا بچہ قبر میں لٹا دیا گیا، ایک طرف سے ماں ایک طرف سے باپ، دونوں نے مٹی دینا شروع کر دی، پانی موجود نہیں، ماں اور باپ نے گریہ کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہم سب سے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، صاحب خانہ سے اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جب تک زندہ رہیں اہل بیت کی محبت پر باقی رہیں، جائیں تو اس سرمایہ کے ساتھ جائیں۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین و مومنات مخصوصاً اس گھر کے صاحب خانہ کے جتنے مرحومین ہیں ان کو صلاح